چنانچہ شادی کے مقاصد میں سب سے پہلا مقصد ہے گناہوں سے بچنا۔ خاوند بیوی کے ذریعے گناہوں سے بچے اور بیوی خاوند کے ذریعے سے گناہوں سے بچے، یہ شادی کے مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد ہے۔ اور دوسرا مقصد ہے ایمان کو مکمل کرنا، چونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے۔ شادی سے پہلے انسان جتنا ہی نیک بن جائے ابھی آدھے ایمان پر عمل کر رہا ہے، نکاح ہونے کے بعد اب ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بندے کے اعمال کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ شادی سے پہلے ایک نماز پڑھیں تو ایک نماز کا ثواب، اور شادی ہونے کے بعد ایک نماز پڑھیں تو 21 نمازوں کا ثواب، اور بعض روایات میں 42 نمازوں کا ثواب۔ تو اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ رب کریم یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، پہلے تیرے اوپر صرف حقوق العباد تھے، ایک نماز کا اجر ایک ملتا تھا کہ صرف حقوق اللہ تھے، اب تیرے اوپر حقوق العباد بھی آ گئے۔ ان حقوق العباد کو پورا کرتے ہوئے جب تم میرے حقوق کو بھی پورا کرو گے، میں پروردگار اعمال کی قیمت بڑھا دوں گا۔ تو شادی کے مقاصد میں سے پہلا میاں بیوی ایک دوسرے کے ذریعے سے گناہوں سے بچیں، اور دوسرا ایمان کی تکمیل ہو، اعمال کا اجر بڑھ جائے۔ تیسرا کہ دونوں کو عزت مل جائے۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو خاوند بیوی کے لیے عزت کا سبب بنتا ہے، بیوی خاوند کے لیے عزت کا سبب بنتی ہے۔ پھر چوتھا مقصد محبت کا ملنا، کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو محبتیں دیتے ہیں، محبتیں تقسیم کرتے ہیں، اور محبتوں بھری زندگی ہوتی ہے۔ پھر پانچواں مقصد ہے شریک حیات کا ملنا، کہ انسان زندگی کا ساتھی پا لیتا ہے، زندگی کے حالات کے اتار چڑھاؤ میں کوئی اس کا اپنا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، وہ دونوں مل کر زندگی کے غموں کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر چھٹا مقصد ہوتا ہے اولاد کا ہونا، چنانچہ فطری خواہش ہے ہر انسان کی کہ اولاد ہو، اس لیے انبیاء کرام جیسی بزرگ ہستیاں بھی اللہ سے اولاد کے لیے دعائیں مانگتی رہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے میرے پروردگار، اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں اور میرے بال سفید ہو گئے، لیکن ابھی بھی میں آپ کے درگاہ سے اس نعمت کے حاصل کرنے میں مایوس نہیں ہوا، میں ابھی بھی دعا مانگتا ہوں۔ تو دیکھو، بڑھاپے میں بھی انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر عورت کے دل کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ اور ساتواں مقصد ہوتا ہے پرسکون زندگی گزارنا۔ اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آج کل ذہنوں میں یہ بات سما گئی کہ کوئی غم ہونا ہی نہیں چاہیے، پریشانی ہونی ہی نہیں چاہیے۔ ایک کافر کی سوچ اور ہوتی ہے، مومن کی سوچ اور ہوتی ہے۔ کافر یوں سوچے کہ کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے تو وہ سوچ سکتا ہے،
مگر مومن تو جانتا ہے کہ دنیا دار المحن امتحان گاہ ہے، اور اس امتحان گاہ میں حالات عدلتے بدلتے ہیں، کبھی اللہ خوشی دے کر آزماتے ہیں، کبھی غم دے کر، کبھی صحت دے کر، کبھی بیماری دے کر۔ تو حالات کے اتار چڑھاؤ کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے۔ دنیا کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے، امتحان گاہ ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں ان کو پریشانیاں نہیں ہوتی؟ توبہ توبہ، اتنے پریشان کہ ان کی پریشانیاں کسی شہر کے لوگوں میں تقسیم کر دیں تو شہر کے سارے لوگ پریشان ہو جائیں۔ تو مقصد سمجھیں کہ سکون پانا۔ تو میاں بیوی دونوں پرسکون ہوتے ہیں، اگرچہ تنگی ہو، اگرچہ پریشانی ہو، اگرچہ بیماری ہو۔ تو ان چیزوں کا ہونا الگ بات ہے، اور دلی